امام علی کی روش، امام حسن مجتبیٰ کی روش، امام مختلف، امام سجاد کی روش مختلف۔ امام جانتے تھے کہ یہ مجھے خلیفہ بنا کے اور بعد میں جو اس نے کیا بھی ہے کہ یہ ظاہر دے کہ مجھے شہید کرے گا، پھر میرا جانشین بن کے کہے گا کہ اب تو یہ خلافت لیجیٹمیٹ ہے نا، اب تو میں جانشین امام علی ابن موسیٰ رضا ہوں۔ مولا امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام نے مناظروں کے ذریعے حق کو واضح کیا۔ امام سجاد علیہ السلام تو عجیب یہ ہے کہ اب تو لگتا ہے کہ امام سجاد امام حسین کی طرح اپنی گردن کٹوا دیں گے لیکن خاموشی اختیار نہیں کریں گے۔ بیعت تو امام سجاد نے بھی نہیں کی، بالکل، لیکن روش مختلف ہے۔ روش کیا ہے کہ وہ غلاف کعبہ کو پکڑ کر دعاؤں کی صورت میں تبلیغ کر رہے ہیں۔ بالکل، اب یہ امام علی کی روش، امام حسن مجتبیٰ کی روش، امام مختلف، امام سجاد کی روش مختلف۔ امام باقر علیہ السلام امام سجاد کے بیٹے ہیں، بالکل، دانشگاہ جعفری کی بنیاد رکھتے ہیں، درس و تدریس کا سلسلہ شروع کر دیتے ہیں، اسٹوڈنٹس کی جو ہے نا وہ تربیت شروع ہو جاتی ہے۔ پھر آتے ہیں ہم امام جعفر صادق علیہ السلام، پیک اوچ فقہ جعفری کی بنیاد رکھتے ہیں، بالکل، آئیڈینٹی بن کی 4000 شاگرد، اتھارٹی وہ تربیت کیا۔ اوپن بیٹھ کر مسجد نبوی کے اندر جو ہے وہ درس و تدریس کا سلسلہ شروع کر دیا۔ ایک نئی جہت، ایک نئی شکل، کوئی تعلق نہیں ہے ظاہر پولیٹکس کے ساتھ، حتیٰ جو قیام ہوتا ہے اس کی بھی تائید نہیں کرتے، ریکمینڈ نہیں کرتے، اپنی جو ہے نا درس و تدریس میں لگے ہوں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اگین ڈفرنٹ، 14 سال زندان کے اندر ہے۔ اب آتے ہیں امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام، ان سب سے ہٹ کر ایک نئی روش ہے۔ صحیح، ولایت عہدی کو قبول کرتے ہیں لیکن شرائط لگا دیتے ہیں۔ شرط کیا ہے؟ نہ میں کسی کو معزول کروں گا اور نہ میں کسی کو منسوب کروں گا۔ یہ عزل و نصب جو ہے نا یہ میرے لیے نہیں ہوگا، میں دخالت نہیں کروں گا۔ لیکن ولایت عہدی کو قبول کیا۔ تو اگر سوال پوچھا جائے کہ ولایت عہدی کو قبول کیوں کر لیا؟ اچھا، حالانکہ اس نے تو یہ بھی آفر کی تھی کہ آپ خلیفہ بن جائیں۔ امام نے فرمایا مجھے خلافت نہیں چاہیے۔ مولا آپ کو خلافت کیوں نہیں چاہیے؟ چونکہ امام جانتے تھے کہ یہ مجھے خلیفہ بنا کے اور بعد میں جو اس نے کیا بھی ہے کہ یہ ظاہر دے کہ مجھے شہید کرے گا، پھر میرا جانشین بن کے کہے گا کہ اب تو یہ خلافت لیجیٹمیٹ ہے نا، اب تو میں جانشین امام علی ابن موسیٰ رضا ہوں۔ تو امام رضا علیہ السلام نے یہاں پر ایک نئی حکمت عملی کے تحت کن فی الفتنہ کا ابن اللبون، مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اگر فتنہ ہو تو اس میں اونٹنی کے بچے کی طرح ہو جاؤ کہ نہ تم سے دودھ لیا جا سکے اور نہ ہی تم پر سواری کی جا سکے۔ تو مولا امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام نے مناظروں کے ذریعے حق کو واضح کیا، مناظروں کے ذریعے حق کا دفاع کیا، دین کا دفاع کیا، آئیڈیالوجی کا دفاع کیا، اور مناظروں کے ذریعے دنیا کو بتایا کہ جناب جو ہے نا وہ تعلیمات کیا ہیں۔ لیکن ولایت عہدی کو قبول کر کے دنیا کے سامنے جو ہے وہ ایک نئی روش اور پھر ظلم، یعنی خلیفۃ المسلمین کے ظلم کو قریب جا کر بے نقاب کیا۔ تو یہ ایک اسٹریٹجی تھی، ایک روش تھی۔ اور ایک چھوٹا سا فارمولہ جو ہمیں ملتا ہے، اور امام رضا علیہ السلام بالخصوص اور ائمہ علیہ السلام، تو آج کے لیے سب سے پہلا پیغام اور امپورٹنٹ پیغام یہ ہے کہ یہاں پر روش ائمہ علیہ السلام ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، لیکن کسی بھی مسلمان کو، مومن کو اور یا کسی گروہ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ اسٹریٹجی بتاتے ہوئے مہم یہ ہے کہ وہ زمانہ کون سا ہے، وہ مکان کیا ہے، سرکمسٹانسز کیا ہیں، ان کو دیکھ کر اسٹریٹجی بنائی جائے گی۔ بالکل، اس لیے کہ ائمہ علیہ السلام تو حق پر ہیں، ان کی تو روش واضح ہے، لیکن ان کی روش تبدیل کیوں ہو رہی ہے؟ دشمن کو دیکھ کے۔ اگر یزید ہوگا تو حسین ابن علی علیہ السلام ہوں گے، اگر کوئی اور خلیفۃ المسلمین ہوگا اور دشمن ہوگا تو یہ اگر ہم شروع سے کریں تو حضرت آدم علیہ السلام شیطان کے مقابلے میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے مقابلے میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے مقابلے میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان تمام تر گمراہان ادیان کے مقابلے میں۔ تو یہاں پر ہمیں ائمہ اور انبیاء علیہ السلام کی روش یہی ملتی ہے۔ تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ، اور اسی پر پھر کہتے ہیں نا کہ یہ دیکھو آج کا یزید کون ہے، اسی لیے کہتا ہے مثل لا یبایع مثلہ، آج کے زمانے میں یزید کون ہے، اس کے حساب سے بیٹھ کر پالیسی بنانا ہے۔ اور یہی ائمہ کی روش ہے کہ آج کے زمانے میں حسینی کو دیکھنا ہوگا کہ آج کا یزیدی کون ہے، آج کے مسلمان کو دیکھنا ہوگا۔ یہ فارمولہ دے دیا امام رضا علیہ السلام اور ائمہ علیہ السلام نے، لیکن کسٹمائز اس کو کرنا، کاپی پیسٹ نہیں کرنا، کیونکہ کاپی پیسٹ کریں گے تو نتیجہ وہ ٹھیک نہیں نکلے گا۔ اس لیے کہ اگر ضرورت ہے کردار حسنی کی تو کردار حسینی یہاں پر بے معنی ہو جائے گا، irrelevant ہو جائے گا۔ لیکن اگر ضرورت ہے کردار
حسینی کی تو پھر کردار حسنی ریلیونٹ ہو جائے گا. سمپل سی بات جو ہے نا.